بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لفظ صالحہ قرآن کریم میں نیکی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سورہ الجاثیہ آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ومماتوہم ساء ما یحکمون۔ قرآن کریم کے صفات پر جا بجا بنو اسرائیل کے جرائم کا ذکر آتا ہے۔ ان جرائم میں ایک بڑا جرم جس کا وہ ارتکاب کرتے وہ تفرقہ تھا، فرقہ واریت تھی یا فرقہ پرستی تھی۔ سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 17 میں بنو اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَآتَيْنَهُمْ بَيِّنَاتٌ مِّنَ الْأَمْرِ، ہم نے انہیں واضح ہدایات دی۔ وَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو انہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ بغین بینہم، ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہوئے۔ ہدایات واضح تھیں اور ان کی وضاحت کا علم بھی ان کے پاس آ گیا تھا۔ وہ صحیح اور غلط کو اچھی طرح سمجھ سکتے تھے، اس لیے کہ من بعد ما جاءہم العلم، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس علم تھا، لیکن بغیم بینہم، جو ان کی باہمی عداوتیں تھیں، ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کی خواہش تھی، یا یوں کہیں کہ ان کے درمیان فرقہ واریت پائی جاتی تھی، یہ ان کے حق کو واضح ہونے کے باوجود بھی ماننے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اللہ کریم نے بنو اسرائیل کے اس رویے کو کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر آپ کی وساطت سے آپ کی امت کے سامنے رکھتے ہوئے فرمایا۔ الجاثیہ آیت نمبر 21 جس کی میں نے تلاوت کی، فرمایا ام حاسب الذین اجترحوا السیئات، کیا خیال کر رکھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے جرائم کیے، سیئات برائیاں کی، اجترحوا کی، سیئات برائیاں یا جرائم، کیا ان لوگوں نے جنہوں نے جرائم کیے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات،
کہ ہم ان کو کر دیں گے ان کی طرح جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے. مطلب ایمان و عمل صالح کرنے والوں کی طرح جرائم کرنے والوں کو ہم نہیں کریں گے. اور کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سوان محیاہم و مماتہم، کہ ان کی اور ان کی، جرائم پیشہ لوگوں کی اور صالحات کرنے والوں کی زندگی کو اور موت کو ہم ایک جیسا کر دیں گے؟ سا ما یحکمون، یہ فیصلہ اگر وہ کرتے ہیں یا یہ رائے وہ رکھتے ہیں کہ ہم برابر کر دیں گے، یہ ان کی رائے یا یہ ان کا فیصلہ غلط ہے. اس آیہ کریمہ میں جس طرح کہ میں نے بتایا کہ اس سے پیچھے بنو اسرائیل کے جرائم کا ذکر آ رہا ہے، جن میں ایک بڑا جرم ان کی فرقہ واریت تھا. انہیں کا ذکر کرتے ہوئے اس آیت میں کہا کہ ان مجرموں کے ان جرائم کی وجہ سے ہم انہیں ان لوگوں کی طرح نہیں کریں گے جو ایمان و عمل صالح رکھتے ہیں. مطلب بنا کہ ان کی فرقہ واریت جرم ہے اور تفرقہ بازیاں ان کے جرائم تھیں، اس اعتبار سے وہ مجرم تھے. ان کے مقابلے میں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے. ایمان و عمل صالح یہاں فرقہ واریت کے مقابلے میں مذکور ہوا، جس کا مطلب واضح ہے کہ جو لوگ فرقہ واریت سے دور رہے، ہم انہیں اور انہیں برابر نہیں کریں گے یا برابر نہیں رکھیں گے. ان کی زندگی بھی مختلف ہوگی اور ان کی موت بھی مختلف ہوگی. پھر میں عرض کروں کہ اس آیہ کریمہ میں پچھلی آیات کو پڑھتے ہوئے آئیں تو واضح ہے کہ بنو اسرائیل کو مجرم قرار دیا ان کے جرائم کی وجہ سے، جن میں ایک جرم جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ ان کا تفرقہ تھا، فرقہ واریت تھی، فرقہ پرستی تھی. اور اس کے مقابلے میں ایمان و عمل صالح کا ذکر کر کے بتایا کہ فرقہ واریت و فرقہ پرستی اگر جرم ہے ہمارے نزدیک، تو ایمان و عمل صالح یعنی نیکی، ان کے مقابلے میں فرقہ واریت سے دور رہنا، فرقہ پرستی سے بچے رہنا، یہ عمل صالح قرار پا رہا ہے. اور یہ عمل صالح کرنے والے فرقہ پرست اور فرقہ وار نہیں ہو سکتے. اس جرم کی سنگینی کو بیان کرتے ہوئے اللہ کریم اپنے رسول و کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب بنا کر کے فرماتے ہیں کہ ان الذین فرقوا دینہم، اے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دین میں تفرقہ پیدا کیا، دین میں فرقے بنا لیے، وَقَانُوا شِيَّعًا، اور وہ گروہ بن گئے، فرقے بن گئے، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، کریم نبی آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بنو اسرائیل اگر تفرقے میں پڑے، بنو اسرائیل اگر گروہ بندیاں کرنے لگ گئے، بنو اسرائیل اگر فرقہ پرستی اور فرقہ واری کی نظر ہو گئے، تو ان کے اس جرم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے کہ کریم نبی آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر بنو اسرائیل کی فرقہ پرستی کی وجہ سے اللہ کریم اپنے نبی کو فرما رہا ہے کہ کریم نبی آپ
ان سے لا تعلق ہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیا آج کے فرقہ پرستوں اور آج کے فرقہ بازو سے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی قسم کا تعلق ہو سکتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ فرقہ بندی اگر گناہ ہے تو فرقہ بندی، فرقہ پرستی، فرقہ واریت اور تفرقے سے دور رہنا یہ نیکی ہے۔ سورہ الجاسیہ کی آیت نمبر 21 کی روح سے۔ اور اس طرح مومن کی یہ صفت بتائی کہ وہ فرقہ واریت، تفرقے، امت کو انتشار اور افتراق میں ڈالنے کی روش سے دور رہتا ہے۔ اسی کو اس آیہ کریمہ میں یا اسی رویے کو اس آیہ کریمہ میں نیکی کہا گیا، جبکہ قرآن کریم جن جن بندے کے عملوں کو نیکی بتاتا ہے، آج ہماری عملی زندگی میں دیکھیں تو ہم ان نیکیوں سے دور اور ان نیکیوں کی ضد، یعنی اگر فرقہ واریت سے دور رہنا نیکی قرار دیا جا رہا ہے تو فرقہ واریت جرم ہے، لہذا ہم اس طرح کے جرائم کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں۔ چنانچہ اسی بنیاد پر آج اکثر مولانا صاحبان الا ماشاء اللہ آج کے جوانوں کی ذہن سازی کرتے ہیں کہ فلاں فرقے سے، فلاں فرقے سے، فلاں فرقے سے تمہارا لڑنا، تمہارا جھگڑنا جہاد بنتا ہے، اور اسی ذہن سازی کے نتیجے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت افتراق، انتشار، گروہ بندی، گروپ بندی، فرقہ بندی کا شکار ہے۔ والسلام۔